لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ چنانچہ دین صرف ایک ہی ہے جو اللہ کو قبول ہے، جس سے نجات ہوگی، جس سے جنت ملے گی، جس سے اللہ راضی ہوں گے، جس سے جہنم سے بچ سکے گا، اور وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، بے شمار مذاہب ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک ہی دین قبول ہوگا جو اللہ کے ہاں جس کا سکہ چلے گا، اور جو لوگ جنت کے حقدار ٹھہریں گے وہ مسلمان ہیں۔ اب یہاں پہ اس وقت بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی سوال آتے ہیں۔ ایک بندہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، ایک بندہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا جنت میں جائے گا، جو ہندو کے گھر پیدا ہوا جہنم میں جائے گا، جو عیسائی کے گھر پیدا ہوا جہنم میں جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا ہوا؟ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ جو عیسائی کے گھر پیدا ہو گیا، جو ہندو کے گھر پیدا ہو گیا۔ اس قسم کے بے شمار سوالات کیے جاتے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب، نوجوانوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ جو دین اپنا پسند فرمایا اسلام، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا، اور ایسا انتظام فرمایا کہ یہ دین ہر حال میں، ہر زمانے میں اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس کی دعوت ہر انسان کے سامنے پہنچ جائے، ہر انسان کے سامنے پہنچ جائے۔ چنانچہ پہلے اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے، اور وہ دعوت دیتے تھے، اور جو نہیں مانتا تھا وہ جہنمی بن جاتا تھا، عذاب آ جاتا تھا، وہ تباہ ہو جاتے تھے، جہنم میں چلے جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے تھے، نبی آ کے دعوت دیتا تھا، تو جو ایمان لے آتے تھے وہ نجات پاتے تھے، جو کافر رہتے تھے یا ان کی اولادیں ہوتی تھی وہ جہنمی بنتے تھے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے ایمان اور کفر کے ایمان کی دعوت کو پہنچانے اور کفر کو پہچاننے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ جو نبی کی بات مان کر اسلام لے آئے گا، دین اس وقت کے دین کو جو اللہ کا دین ہے قبول کر لے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، اور آپ کے دین کا نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ہمارا لقب مسلمان ہے، وسماکم المسلمین۔ تو یہ دعوت جو رسول اللہ کی دعوت ہے، یہ جو قبول کر لے گا وہ جنتی ہے، جو اس کو قبول نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، پیدا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کہیں بھی پیدا ہو جائے، کسی بھی گھر میں پیدا ہو جائے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو ماں کی گود سے یہ کلمہ مل گیا، اس کے لیے بات آسان ہو گئی۔ اور جو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا،
کسی اور مذہب کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کے لیے بات مشکل ہو گئی کہ وہ اس کو قبول کرے، لیکن اللہ تعالی کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جس تک دعوت پہنچی، جس تک دین پہنچا، اسلام پہنچا، اس نے قبول نہ کیا تو وہ جہنمی بنا۔ تو آج دنیا دیکھ لے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، فاسٹ ٹریک دنیا ہے، ہر چیز دنیا میں اویلیبل ہے، قرآن بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی، کتنے ہی پادری، کتنے ہی بڑے بڑے یہودی، ربی ہر وقت دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہو رہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے یہ ان سب تک پہنچ رہی ہے، ان کے کانوں پہ دستک دے رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کا دور ہے اس نے دعوت کو بہت زیادہ عام کر دیا، رسول اللہ کا پیغام، قرآن، احادیث یہ بہت آسانی سے لوگوں کو پہنچ گئی۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور حق کو قبول کرے۔ چنانچہ کتنے ہی بدبخت اب ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس وقت کی بات کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو رہے، یونیورسٹی میں چلے گئے، یورپ چلے گئے یا غیر ملکوں میں چلے گئے اور وہاں جا کر مرتد ہو گئے۔ دیکھو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ جنتی ہے؟ نہیں بھائی، اس نے تو بعد میں اپنا دین چھوڑ دیا۔ جیسے ان لوگوں کے لیے اسلام لانا مشکل ہوا تھا کہ وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا، عیسائی کے گھر پیدا ہوا، اس کو سوچ بچار کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اس طرح یہ بات مشکل تھی کہ مسلمان جو ہے مسلمان کے گھر پیدا اور اپنا دین چھوڑ دے۔ لیکن جیسے وہ مشکل نہیں، یہ بھی مشکل نہیں رہا، اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ بہت سے ہزاروں مسلمان وہ اپنا دین چھوڑ گئے۔ کیا کیا؟ ہندو ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یقین نہیں آتا۔ لیکن ہم تو چونکہ آج کل جو ہے وہ اس بات کی اللہ نے توفیق دی کہ اس کی جو ہے وہ کوشش فکر ہو رہی ہے کہ کیسے جو ہے غیر مسلم تک کلمہ پہنچے، تو کارگزاریاں سننے میں آتی ہیں۔ اسی محلے میں جو ہمیں پتا چلا کہ ایک آدمی جو تھا اس نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے عیسائیت قبول کی، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، عیسائی ہے، بوڑھا ہو چکا، ٹھیک، اور اس طرح کے بے شمار واقعات۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی شادی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے جو ہے وہ اس کو مسلمان کرتا ہے، لڑکی کو پھر شادی کرتا ہے، لیکن اس سے الٹ چل رہا ہے اس وقت۔ لوگ شادی کرنے کے لیے یہودی ہو رہے، ہندو ہو رہے، عیسائی ہو رہے، قادیانی ہو رہے مسلسل۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت رسول اللہ کی، یہ حق، اس کو پہچاننا، غیب پر ایمان لانا، یہی تو امتحان تھا۔ چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہو یا عیسائی کے گھر پیدا ہوا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہوا ہو، امتحان یہ ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ بچے کا اعتبار نہیں ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کو چھیڑتا نہیں میں کہ کافروں کے نابالغ بچوں کا کیا ہوگا، اس پہ بہت سارے اقوال ہیں محدثین۔ جو بالغ ہو گیا، اب مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ دعوت اس تک پہنچ رہی ہے، رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کا اللہ نے پورا انتظام فرما دیا۔ چنانچہ اب جو اسلام قبول کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا، پیش کرے گا، قبول نہیں ہوگا، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام ہمارا آبائی مذہب ہے، ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے، لیکن اس پر قائم رہنا، اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر موت آ جانا، یہ اس میں ان سب چیزوں میں ہماری کوشش کو دخل ہے، ہماری پسند کو دخل ہے، اور رب کی توفیق اور رب سے ہدایت پر اپنے آپ کو جمنے کو طلب کرنے کو دخل ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، مسلمان پیدا ہوا تو مسلمان ہی رہے گا،
ہزاروں مثالیں اب سامنے آ چکی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا کرو. آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے سجدے میں, اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اے اللہ, دل تیرے انگلیوں کے درمیان ہے, میرے دل کو اپنی اطاعت پر موڑ دے, پھیر دے. یہ اصل بات ہے. آج فتنے کا دور ہے, ایمان کے اوپر زد آ رہی ہے, اسلام اور دین کو بچانا, اس پہ قائم رہنا مشکل ہوا ہے. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پہ چلنا, اسلام پہ چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا. حالات ایسے ہو رہے ہیں. اس لیے دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ہمیں اگر یہ آبائی طور پہ مل گیا ہے تو ہم مطمئن نہ ہو بیٹھیں, بلکہ ہم اس بات کی تحقیق میں لگے رہیں کہ میرا ایمان اور میرا دین کیسے سلامت رہ سکتا ہے, میں اس پہ کیسے ثابت قدمی اختیار کر سکتا ہوں. اور کفر اور کفریہ کلمات اور کفریہ باتوں سے بچتے رہیں, ان کو علم حاصل کریں. کون سی ایسی کفریہ باتیں ہیں, کفریہ کلمات ہیں جس کو کہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. وہ کون سے ایسے کفریہ اعمال ہیں جس کو کرنے سے اسلام یا ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے. یہ بہت فکر کی بات. تو جب دین ہمارے لیے اسلام ہے تو اس دین کو اختیار کرنا, اس دین کو اپنی زندگی میں جمانا, یہ اصل کام ہے ہمارا. اور میرے بھائیوں, یہ دین اتنا عظیم الشان ہے کہ یہی وہ واحد دین ہے جو ہر حال میں حکم بتاتا ہے. ہر حال میں حکم بتاتا ہے. اس وقت کیا حکم ہے, اس وقت اللہ کی کیا مرضی ہے, اس حال میں اللہ کیا چاہتے ہیں. اور کوئی دین ایسا نہیں جو یہ خبر دے سکتا ہو سوائے اس دین. چنانچہ حال کے امر کو پہچان لینا یہ اس دین کا خاصہ ہے. جو آدمی مسلمان ہے وہ ہر حال میں اس دین پر جمع رہے, اس پر استقامت طلب کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے دین پر جمع, مجھے استقامت دے, مجھے پکا رکھ. اور پھر اس دین کے جو اجزاء ہیں وہ ایمانیات میں بھی ہیں, عقائد میں بھی ہیں, معاشرت میں بھی ہیں, اخلاق میں بھی ہیں, معاملات میں بھی ہیں. ان سب کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ایک آدمی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا, آبائی جدی پشتی مسلمان ہے, لیکن آج حال یہ ہو گیا کہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن دین کے بہت سے اجزاء کو نہیں جانتا. چنانچہ ہم یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیں, ہم یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا دین ایک بہت جامع دین ہے. اس کا ایک تصور ہے. یہ دین صرف عقائد کا نام نہیں, ایمانیات کا نام نہیں, اس میں عبادات بھی ہیں. عبادات کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے خدائی قسم کسی دین کے پاس نہیں, نہ عیسائیوں کے پاس, نہ یہودیوں کے پاس, نہ ہندوؤں کے پاس. عبادات کا اتنا ناقص طریقہ ہے ان کے پاس کہ وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیا عبادت کرتے ہیں. کوئی سنڈے کو بھی ایک عبادت ہوتی ہے, چرچ سروس سنڈے کو وہ بھی کوئی عبادت ہوتی ہے. کوئی کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جانا, اس سے بھی کچھ ہوتا ہے. نہ یہاں پر ان کی عبادات میں کوئی روحانیت ہے, نہ ان کی عبادات میں کوئی جان ہے, نہ ان کی عبادات کے بلانے کا کوئی طریقہ ہے. خدائی قسم یہ آذان ہی اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب کے پاس آذان جیسی کوئی چیز نہیں. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے, پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس نماز جیسی یہ چیز نہیں ہے. نماز ایسی عظیم الشان چیز. وہ ایک نو مسلم سے ملاقات ہوئی, عیسائی سے. دیکھا جب میں مسلمان ہوا, پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہوا, نماز آتی نہیں تھی, لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا نماز کے لیے ہاتھ باندھے. اس قدر سکون میرے قلب میں داخل ہوا کہ جب سے میں پیدا ہوا تھا کبھی مجھے اتنا سکون نہیں ملا تھا جتنا سکون مجھے نماز کے کھڑے ہونے میں ملا. یہ کیا ہے؟ یہ نماز اللہ نے دی ہے. اس لیے یہ نماز, یہ عبادت, یہ روزہ جو ہمیں ملا ہے, اس روزے کے اندر جو روحانی طاقت ہے,
جو اس روزے کے انوارات ہیں، جو رمضان جیسی نعمت ہے، یہ کہاں کسی کے پاس ہے؟ سکھ بھی بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، ہندو جوگے بھی بہت بہت دیر تک بھوکے رہتے ہیں، لیکن کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسلام کی ادنا اور معمولی عبادات سے آدمی روحانی طور پہ اس قدر بوسٹ ہو جاتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ دین صرف عبادات تک نہیں، یہ دین معاشرت پر ہے، یہ لباس کا طریقہ بتاتا ہے، یہ کمائی کا طریقہ بتاتا ہے، یہ نکاح کا طریقہ بتاتا ہے، یہ بچے کے پیدا ہونے کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیتا ہے۔ بچے کو اذان دینی ہے، بچے کا نام رکھنا ہے، ختنہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اس کے جھنڈ اتارنی ہے، یہ ہر حکم ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ کتنے زیادہ حکم ہے صرف ایک بچے کی پیدائش پہ آپ دیکھ لیجیے، کسی کے پاس ہے یہ حکام؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے گھر کا دین ہے، ہم تو بڑی آسانی سے چلتے رہتے ہیں۔ صفائی ہے، بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، زیر بغل بال کاٹنا، صفائی کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، وضو کرنا، غسل جنابت کرنا، یہ اتنی عظیم الشان چیزیں ہیں، کہیں اس کا وجود تک نہیں۔ تو یہ دین صرف عبادات نہیں، معاشرت، صفائی، گھر گرہستی، نکاح، ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہن کے حقوق، بھائی کے حقوق، کیا کچھ ہے یہ جو یہ دین نہیں دیتا۔ اور معاملات میں یہ دین اس قدر واضح تصویر پیش کرتا ہے، بیع و شراب، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، کرائے پر کیسے چیزوں کو دینا ہے، کیا معاملات ہیں، سود کیا ہوتا ہے، ربا۔ آج ایک حدیث مشکاۃ شریف کی نظر سے گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کو قرض دے تو جس بندے نے قرض جس سے لیا ہے اس سے ہدیہ بھی نہ لے، اس سے تحفہ بھی نہ لے، الا یہ کہ ان کی پہلے سے دعا سلام ہو اور پہلے سے ہدیے وغیرہ دینے کا معمول ہو۔ اب یہ دیکھو کس قدر باریکی ہے کہ قرض کے اوپر کسی قسم کا کوئی پروفٹ لینا وہ سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ یہاں پہ وہ صرف تحفے دے رہا ہے، لیکن اس تحفے سے بھی منع فرما دیا کہ قرضے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہ لے لینا۔ بتاؤ اتنی باریکی کہاں ہے، کس دین میں ہے؟ کسی کے پاس تو سود کی تعریف بھی وہاں موجود نہیں ہے کہ سود ہوتا کیا ہے، ساری دنیا سود میں پھنسی ہے۔ اور میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں، یہ دین عبادات، معاشرت اور معاملات کے بعد اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ درگزر کرنا، نرمی کا مظاہرہ کرنا، صبر کرنا، حلم کا مظاہرہ کرنا، غصہ نہ کرنا، عجلت نہ کرنا۔ ایک حکم آج پڑھا ہے سورۃ حجرات میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا اگر کوئی ایسی خبر لے کے آ جائے فوراً ایکشن نہ کرو، پہلے تحقیق کرو، بات کو واضح کرو۔ کیا خوبصورت اخلاق اور کیا خوبصورت معاملات ہیں جو یہ دین سکھاتا ہے۔ تو یہ دین ایک ایسا دین ہمیں ملا ہے، اس کے ہر چیز میں خیر ہے، خوبی ہے، اور ہر حال میں یہ امر بتلاتا ہے۔ حال کے امر کو پہچاننا یہ اصل ہے۔ اس وقت مجھ پر بیماری کا حال ہے، اس وقت میں بازار میں ہوں، اس وقت مجھ پہ یہ حال ہے، میں نے کیا حکم پورا کرنا۔ اس وقت میں مسجد میں ہوں، اس وقت میں کسی شادی نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب کیا حال ہے۔ اس وقت ایک آدمی پر غربت آئی ہے، کیا حال ہے۔ ایک آدمی امیر ہے، کیا حال ہے، کیسے اس نے جو ہے وہ عوامیر پورے کر۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے یہ جنت میں جائیں گے، انہوں نے کیا کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں، بلکہ پورے دین کو سیکھنا۔ یہ جو دین ہمیں ماں کی گود سے مل گیا، یہ اس کو سیکھنا پڑے گا اور اس کا جامع تصور ذہن میں لانا پڑے گا۔ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ سیکھ کر عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہی خاصیت تھی،
کہ وہ ہر وقت حال کے امر کو پہچان کر اپنے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اب کیا حکم ہے، کس چیز کو اختیار کریں، کس چیز کو اختیار کریں۔ اور ہمارا حال پتہ کیا ہے کہ ہم نے بس چند چیزوں کو دین سمجھا ہے، وہ بھی ہر بندے کی اپنی اپنی ڈکشنری ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں جو وہ دین سمجھتا ہے۔ بس کوئی کسی چیز کو دین سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو دین سمجھتا ہے۔ کسی نے جو ہے وہ عبادات کو دین سمجھ لیا، کسی نے چند معاملات کو، حقوق العباد کو دین سمجھ لیا، کسی نے چند اخلاق کو دین سمجھ لیا۔ دین کا ایک غیر مکمل تصور لیے ہم بیٹھے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ نیک اور پارسا تصور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، اس کو نہ صرف محفوظ فرمایا بلکہ اس کو پیغام کو پہنچانے والے علماء اور مفسرین اور محدثین پیدا فرمائے، مجددین پیدا فرمائے، جنہوں نے ہر حال میں، ہر صدی میں اس دین کی تجدید کی، اس کو تازہ کیا، اس کے احکامات کو روشن کیا۔ ہر زمانے کے اندر ایسے فقہا اور محدثین مفسرین موجود ہیں، یہ اس امت کی کرامت ہے۔ خدا کی قسم، یہ اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں اس امت کی کہ ہر حال میں اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس دین پر مسلسل پہرا دے رہے ہیں، اس کی تعلیمات پر، اس کی حدیث پر، قرآن پر۔ اسی کی مجال نہیں اس دین کا حلیہ بگاڑ سکے، قرآن کو بدل سکے، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معنی کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اتنی بڑی فوج پہرا دے رہی ہے، حدیثوں کو سمجھانے والے، حدیثوں کو بیان کرنے والے سینکڑوں ہزاروں موجود ہیں، قرآن کے حروف کو سیدھا کرنے والے، قرآن کی آیات کو بیان کرنے والے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جدا کرنے والے، بدعتوں سے علیحدہ کرنے والے اور ایک ایک چیز کی وضاحت کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ انعام ہے اللہ جل جلالہ کا، اور یہ وہ حفاظت کا وعدہ ہے، اور اس وجہ سے یہی دین قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ میرے رب نے اس دین کو محفوظ کرنے، اس دین کی وضاحت کرنے، اس دین کی تجدید کرنے، اس دین کو تازہ رکھنے کے بہترین انتظامات فرمائے۔ یہ دین کبھی ختم نہیں ہوگا جہاں تک کہ اللہ خود چاہیں گے قیامت کے قریب قرآن کے الفاظ خود اٹھا لیں گے، ورنہ کسی کے باپ کا اجارہ نہیں کہ اس قرآن کو ختم کر کے دکھا دے، کوئی کر نہیں سکتا۔ جب اللہ چاہیں گے خود ختم فرما دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پسندیدہ دین بنایا ہے تو میرے بھائیوں، ہم بس اسے آبائی دین سمجھ کر مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں، اور دو چار چیزیں جو ہم نے سیکھ لی ہیں اس پہ ہم بس کیے بیٹھے ہیں۔ نہ ہماری عبادات درست ہیں، نہ ہمارا قرآن درست ہے، نہ ہمارے معاملات درست ہیں، نہ ہماری شادی بیاہ درست ہے، نہ ہماری بیع و شرع درست ہے۔ ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں۔ ہاں، یہ جو تقصیر ہے دین کو سمجھنے میں اور بیان کرنے میں اور چلنے میں، یہ بہت انسان کو نقصان پہنچائے گی۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ یہ بہت سخت آیت ہے، ابن عباس کے نزدیک قرآن کی سب سے سخت آیت ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ فرمایا آپ استقامت اختیار کر لیجئے، سیدھے رہیے جو آپ کو حکم دیا گیا اور جو آپ کے ساتھ ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، اور بالکل بھی کجی نہ کرنا، ٹیڑھ نہ کرنا۔ اگلی آیت میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں، یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں اور غیر مسلمین کے طریقوں کی طرف، ان کے رواجات کی طرف، ان کی جو چیزیں ہیں، ان کی جو بنائی ہوئی نئی جو ہے وہ طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں، ان کی طرف نہ مڑ جانا، ان کے فیشنوں اور ان کے طریقوں پہ دل نہ دے بیٹھنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ نہ کہیں چھو لے۔ اتنی سخت آیات ہے یہ آیات حکم دیتی ہیں
کہ اے مسلمانوں اپنے آبائی دین کو بس آبائی دین سمجھ کے کافی نہ ہو جاؤ، حال کے عمل کو پہچانو، ہر وقت اس دین کے علم کو حاصل کرو اور سمجھو کہ میں نے اس دین پر کیسے عمل کرنا ہے۔ لوگ کاروبار کر لیتے ہیں، دکانیں چلا لیتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں، بعد میں جب کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تب ان کو ہوش آتی ہے کہ کچھ تھوڑا بہتا جو ہے وہ دینی علوم کو بھی سمجھ لیتے، کوئی شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیتا۔ طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، بعد میں خیال آتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، طلاق دے بیٹھے تھے، 3-4 مہینے ہو گئے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب خیال ہوا، میں نے کوئی نیٹ پہ جا کے پڑھا، مختلف کلپ سنے ہیں، طلاقوں کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا مجھے طلاق کی قسمیں، 3 کا کیا مسئلہ ہے، 1 کا کیا مسئلہ ہے۔ کہتے زندگی گزر گئی، ہم نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کبھی پڑھنا ہوتا ہے۔ خود افسوس کر رہے تھے، 50 سال عمر ہو جاتی ہے، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھتے، نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ اخلاق۔ کیا عجیب زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دین کے اندر کوتاہی کرنا، اس دین کے بارے میں تقصیر کرنا، یہ بالکل بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، بہت نقصان دہ، بہت نقصان دہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سینے سے لگائیں اور اس کا ایک جامع تصور دل میں بٹھائیں اور یہ سوچیں کہ مجھے اپنے عقائد، ایمانیات، عبادات، اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، ہر چیز کو درست کرنا۔ میں نے اس دین کو اپنے اندر بھی اتارنا ہے اور اپنے گھر والوں میں اتارنا ہے، اپنے گھر میں بھی دین کو لے کر آنا ہے۔ یہ وہ بات ہے، یہ جو فکر ہے آج ختم ہو گئی۔ آج صرف ایک ہی فکر ہے کہ پیسے میں نے بھی بنانے ہیں، میرے بچوں نے بھی بنانے ہیں، سب مل کے پیسے کمائیں گے تبھی کوئی سسٹم چلے گا، سب مل کے پیسے کمائیں گے تبھی کوئی سسٹم چلے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ پیسے کمانے والی جو سوچ ہے یہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ پیسے کمانا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہم اس سوچ سے نکلیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو دین کے اندر لے کر آئیں، دین کا علم سکھائیں، اس دین کو حاصل کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا ارادہ کر لے کہ جو بھی مجھ پہ حال آئے گا میں نے اس کے حکم کو پہچاننا ہے اور علماء سے دریافت کرنا ہے اور اس دین کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس فتنے کے دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس دین پہ استقامت اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن واقعتاً جو آدمی من طلب وجدہ، جو اس استقامت کو چاہے گا، جو اللہ سے مانگے گا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے یہ دین عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائیں گے، اس کو استقامت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ پل صراط پہ چلنا بہت مشکل ہوگا، پل صراط پہ چلنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ پل صراط پھسلنے کی جگہ ہے، پل صراط بہت مشکل جگہ ہے جہاں آدمی کے پیر پھسلیں گے۔ دہزن وذلۃ، دہزن وذلۃ، جو آدمی آج اس فتنے کے زمانے میں اس دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرے گا، قدم جما کے رکھے گا کہ آج دین سے قدم کو پھسلانے والی بے شمار چیزیں ہیں، جو آدمی ہے آج اس فتنے کے دور میں قدم جمائے گا، انشاءاللہ تعالی الجزاء من جنس الاعمال۔ بڑوں سے سنا ہے کہ کل روز قیامت اس کے قدم انشاءاللہ پل صراط پہ جمے ہوئے ہوں گے۔ جو آج یہاں پر جو ہے وہ ٹیٹیاں مارے گا، ٹیٹیاں سمجھتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا دین پہ جمے رہو، لومڑیوں کی طرح چکمے نہ دو۔ وَلَا تَرَوْغَا رَوْغَةَ الثَّعَالِبِ کے الفاظ ہیں حضرت عمر کا جو قول ہے۔ جو آج ٹیٹیاں مارے گا وہ کل وہاں پہ بھی اس کے قدم اکھڑنے شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آبائی دین جو ہمیں مل گیا ہے، اس کی قدر کر کے ہر عمل کو، ہر امر میں
ہر حال میں امر کو پہچان کے ہر امر پہ جمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین پہ استقامت نصیب فرمائے اور پرسرات سے ہمیں پار لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔